دیوبندی عالم مفتی سعید خان صاحب نے حدیث کے موضوع پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور دوران گفتگو انہوں نے حدیث کے حوالے سے ایک جملہ بولا، ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ اس کے اوپر مرزا جیلوی نے ایک مکمل پورا بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، حضور کی گستاخی کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے غدار ہیں، حضور کی حدیثوں کی توہین کرتے ہیں۔ مفتی سعید خان، ان کے سبسکرائبر بھی تقریباً کوئی 28,000 کے قریب ہیں اور ان کے کلپس کے ویوز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ مرزا جیلوی کا اصول یہ ہے کہ مرزا جیلوی جواب اس کو دیتا ہے جس کے سبسکرائبرز بھی زیادہ ہیں اور اس کے ویوز بھی زیادہ آتے ہیں۔ اب اس مقام پہ مرزا نے اپنے اس اصول کو بالکل پس پشت ڈال کے مفتی سعید خان دیوبندی عالم کا جواب دیا اور کہا کہ اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ یہ رسول اللہ کے غدار ٹھہرتے ہیں، یہ حدیثوں کی توہین کرتے ہیں۔ مفتی سعید خان کا جو بیان اور انداز گفتگو اور الفاظ کا چناؤ ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے اور اس جملے کی اور سٹیٹمنٹ کی بالکل ہرگز ہم حمایت نہیں کرتے، لیکن دیکھنا ہے ہم نے نفس مسئلہ کو، نفس مسئلہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا حدیث پڑھنے کی وجہ سے کوئی شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو احادیث اس مسئلہ پر ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں اس سلسلہ میں جو احادیث موجود ہیں آپ کے سامنے چند احادیث میں رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ آیا کہ کیا حدیث پڑھنے سے بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ باب اس بات کا بیان کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا، دون قوم، دوسری قوم کو چھوڑ کر اس کو خاص کر لیا کہ اس کو علم دینا ہے اور دوسری قوم کو چھوڑ دیا کہ علم کی باتیں اس کو نہیں بتانی، علم اس کو نہیں دینا اس قوم کو۔ کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ یہ دوسری قوم اس علم کی بات کو سمجھ نہیں سکے گی، اس کی فہم اور اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکے گی، لہذا ان کو نہیں علم کی بات دینی اور ان کو دینی ہے۔ الگ الگ کر دیا علم دینے کے لیے گروہوں کو۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر اپنی سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں، حدیث نمبر 127۔ مولا علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، تم لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرو بما یعرفون جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یعرفون اے یفہمون۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یعرفون کا ترجمہ لکھتے ہیں یفہمون، یعنی تم وہ احادیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ تم ایسی حدیثیں بیان کرو جس کو وہ سمجھ نہ سکیں، جس کی وہ فہم اور ادراک حاصل نہ کر سکیں، نتیجہ تن وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا کے کافر ہو جائیں۔ ایسی احادیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ علم کی باتیں اور حدیثیں وہ لوگوں کے سامنے تم نے بیان کرنی ہے جو وہ سمجھ سکیں اور جس کی وہ فہم حاصل کر سکیں۔ اور یہاں حدث الناس کا ترجمہ بالکل واضح ہے، یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان کرو۔ اب اسلام 360 والے نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرو، حالانکہ یہاں امام بخاری کا جو مقصود ہے اس حدیث کو لانے کا وہ بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث کی جو بات ہے، حدیث کا جو علم ہے، اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اور مولا علی کا جو فرمان ہے وہ بھی اسی سلسلہ میں ہے، اور محدثین نے بھی اس سے یہی سمجھا ہے کہ ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی اور نہ کرنی چاہیے، ورنہ جو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور انکار کر دیں گے، لہذا وہ کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر بندے کے سامنے حدیث بیان نہیں کرنی۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت احادیث ہی لے کے آ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 129 لے کے آئے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، خوشخبری دی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کے سامنے اس کی خوشخبری سنا دوں، اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، اے معاذ تم نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، تم نے یہ خوشخبری لوگوں کو جا کے نہیں سنانی، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ اس پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے خوف ہے کہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، اسی پر تکیہ کر بیٹھیں گے، لہذا تم نے یہ حدیث اور یہ خوشخبری لوگوں کو بیان نہیں کرنی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختص صحابہ کو تو یہ حدیث سنا کے خوشخبری دی، لیکن اس کو عام عوام الناس کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث خواص لوگوں کو بتائی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کر کے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک قوم کو علم کی بات دینی ہے، دوسری قوم کو نہیں دینی، جس کو نہیں دینی اس کو اس لیے نہیں دینی اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ اس علم کی بات کو، اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے، اور اس سے وہ غلط نتیجے نکال کے گمراہی تک جا سکتے ہیں، لہٰذا فرمایا کہ یہ حدیث ان کو بیان نہیں کرنی۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ نہ تو ہر بندے کے سامنے بیان ہو سکتی ہے، نہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، بلکہ بعض لوگ حدیث کو غلط سمجھ کے غلط مفہوم لے کے نعوذ باللہ تعالیٰ کافر تک ہو سکتے ہیں، حدیث پڑھ کے کافر ہو سکتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں اور اس کا انکار کریں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کافر ہو جائیں گے۔ پھر اس سلسلہ میں دیگر احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کچھ گمراہ لوگ ایسے آئیں گے جو احادیث پڑھیں گے، لیکن احادیث پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ ہی رہیں گے، اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ان کے پاس نمازیں، ان کے پاس روزے، ان کے پاس صدقات، ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ بالخصوص خوارج کی علامات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک علامت یہ بیان کی ہے، یقولون من قول خیر البریہ، اور دوسرے الفاظ یقولون من قول خیر البریہ اور من خیر قول البریہ، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث ہے، اور اس میں الفاظ ہیں یقولون من خیر قول البریہ، وہ احادیث پڑھیں گے، خوارج حدیث بیان کریں گے، لیکن حدیث پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے حوالہ اس کا سن لیں، صحیح بخاری میں 6930 نمبر، صحیح مسلم میں 2462 نمبر، اور سنن ابی داؤد میں 4767 نمبر، 4767 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پہ لکھتے ہیں کہ اے یحرفون معانیہ و تأویلہ، وہ خوارج قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ معانی کو اس میں تحریف کریں گے، و تأویلہ، اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے۔ قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کے مرتکب ہوں گے، پڑھیں گے ضرور، لیکن قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود وہ تحریف کے مرتکب ہوں گے، لہذا وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، لیکن اس میں تعریف معنوی کا مرتکب ہو، وہ بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ جب حدیث کی بات آئے گی تو حدیث کو سمجھنے کا کام اور عمل جو ہے یہ فقہا کا ہے، جو دین کی فقہ رکھتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں 990 نمبر حدیث کے تحت ایک مقام پہ لکھا ہے کہ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَا، حدیث پوری لمبی تفصیل سے کہتے ہیں ایسے ہی فقہا نے فرمایا، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں، حدیث کے مطلب کو زیادہ سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، یہ راجح ہے کہ مرجوح ہے، امت کا اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے، یا اگر بظاہر اس کی سند صحیح ہے تو سند صحیح ہونے کے باوجود اس کے متن کے اندر کوئی اضطراب تو نہیں، اگر سند بھی صحیح ہے، متن بھی درست ہے، تو کیا اس کے اندر کوئی علت قادحہ اور پوشیدہ ایسی علت تو نہیں پائی جاتی
جو کہ اصول کے ساتھ ٹکراتی ہو، اصول کے خلاف آتی ہو، تو ان تمام چیزوں کو، بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں اور زیادہ اصول و ضوابط ہیں فقہا کے، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں انہوں نے حدیث کو قبول بھی کرنا ہوتا ہے اور حدیث کو قبول نہیں بھی کرنا ہوتا، کیونکہ جب تک اصولوں کے مطابق نہیں آئے گی تو وہ حدیث ان کے ہاں ریجیکٹ ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی بندہ حدیث کو پڑھتا ہے اور بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن کے ظاہری معنی کو اگر لیا جائے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی صفات متشابہات کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی بعض احادیث اور روایات وہ ہیں کہ جن کو ظاہر پہ معمول کر کے ان کو ظاہر پہ رکھا جائے تو بندہ ایمان سے بالکل فارغ ہو جائے گا اور کفر تک اور گمراہی تک چلا جائے گا۔ اس کی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، پوری تفصیل ہے ان روایات اور احادیث کی جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا وہ ظاہری مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مفہوم اور مراد ہے وہ فقہا اور متکلمین اور اہل علم اور اہل کلام جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 16، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر زمان دجالون کذابون، آخر زمانہ میں دجال کذاب جھوٹے لوگ حق و باطل کو آپس میں ملانے والے وہ آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے وہ احادیث لے کے آئیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی، ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو اور ان سے الگ رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 ہے کہ ایسے لوگ دجال کذاب جھوٹے آئیں گے جو تمہارے سامنے احادیث پڑھیں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ یا تو جھوٹی احادیث بیان کریں گے من گڑت اپنی طرف سے بنا کے، یا وہی خوارج والا عمل کریں گے کہ حدیث تو بیان کریں گے لیکن حدیث بیان کر کے اس کے اندر معنوی تعریف کا ارتکاب کریں گے، اس کے معنی کو چینج کریں گے، اس کے مطلب اور مفہوم کو بگاڑ کے پیش کریں گے۔ جیسے خوارج قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یحرفون معانی و تعویلہ، وہ اس کے معنی اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث کے معنی اور اس کی تعویل میں تحریف کے مرتکب ہوں گے، لہذا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب مرزا جیلمی کا یہ بھی وتیرہ ہے کہ احادیث تو پڑھتا ہے، حدیثوں کے حوالے دیتا ہے، لیکن بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تحریف کا مرتکب ہے، تحریف کرتا ہے، حدیثوں کے اندر معنی کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے۔ مشت از خروارے، ایک بہت بڑے ڈھیر سے ایک جو ہے وہ مٹھی ہی پکڑ کے لوگوں کو بتا دی جائے کہ یہ ہے اس ڈھیر کی حقیقت تو کافی ہوتا ہے۔ مرزا جیلمی کی ان تحریفات میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 8، مکمل نماز محمدی، اس کا پیج نمبر 2 ہے، اور نماز محمدی کا سنت قیام یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اور اس میں سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ اگرچہ حوالے 2-3 اور بھی ہیں لیکن یہ جو الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں یہ سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث، اور صحیح ابن خزامہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح ابن خزامہ کی حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی رفع دین کا ذکر بھی نہیں ہے، البتہ اس کے اندر رفع دین کا ذکر ہے، لیکن ہمارا جو مستدل ہے اس کا ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے اس مقام کو واضح کرنا جہاں مرزا نے جو ہے وہ الفاظ کے اندر اور حدیث کے معنی کے اندر تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھا کہ حضور نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، علی ظہر کف الیسری، ظہر کہتے ہیں پشت کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہتھیلی کی پشت پر، والرسغ اور اس گٹ پر، یعنی گٹا اور اس کو گٹ بھی کہتے ہیں، والساعد اور کلائی پر رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس طرح رکھا کہ کچھ حصہ ہتھیلی کی پشت پر آ گیا، کچھ گٹ پر آ گیا، گٹے پر، اور کچھ کلائی پر آ گیا۔ یہ حدیث کا بالکل مضمون واضح ہے۔ یہاں لفظ ہے رسخ، حدیث میں 3 لفظ استعمال ہوئے، علی ظہر کف الیسری، کف الیسری والرسغ والساعد، یہ 3 الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر کف الیسری
بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور جوڑ یعنی گھٹا، اور نمبر 3 کلائی۔ اب مرزا نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساعد پر رکھا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسغ را سین غین کف اور ساعد پر رکھا۔ ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک، یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے، اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسغ کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زرا، اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے۔ بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساعد، ہتھیلی، کلائی اور ساعد، جبکہ ہتھیلی کا ترجمہ علی ظاہر کف الیسری کا ترجمہ کہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، ورسغ، رسغ کا ترجمہ مرزا نے کر دیا کلائی، جبکہ رسغ کا ترجمہ المفصل بین الساعد والکف، جو ہتھیلی اور کلائی کے درمیان یہ جوڑ ہے نا، اس جوڑ کو رسغ کہتے ہیں۔ اب یہاں تعریف مانوی کا ارتکاب مرزا نے اپنے جو بیان سے ریکارڈ کروایا اس کے اندر بھی تعریف کی، اور یہ جو ریسرچ پیپر نمبر 8 لکھا ہے اس کے اندر بھی تعریف کا ارتکاب کیا، اور حدیث کے معنی کو تبدیل کر دیا صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میں نے ہاتھ چونکہ یہاں باندھنے ہوتے ہیں نماز میں، اور اب اگر میں یہ ترجمہ کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوڑ پہ ہاتھ رکھتے تھے، یعنی اس گٹ کے اوپر، گٹے کے اوپر، تو پھر میرا جو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حدیث کے معنی کے اندر مرزا جیلمی نے تحریف کا ارتکاب کیا۔ یہ ایک مثال ہے مرزا جیلمی کی حدیث کے اندر تعریف کی، اور یہ خوارج کا عمل اور خوارج کا کام تھا جو مرزا جیلمی کر رہا ہے۔ باقی رہی حدیث کے حوالے سے کہ بعض لوگ حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو قول ہے اس کی ذرا ہم نے تھوڑی سی تفصیل دیکھنی ہے کہ یہ قول کس کا ہے کہ حدیث پڑھنے کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری کے دادا استاذ امام سفیان ابن عیینہ المتوفی 197 ہجری، ان کا یہ قول امام ابن ابی زید القیروانی المتوفی 386 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پہ بیان کیا کہ امام سفیان ابن عیینہ امام بخاری کے دادا استاد وہ کہتے الحدیث مدلۃ الا للفقہاء، یہ ابن عیینہ بخاری کے راوی، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس محدث سے، اس امام سے احادیث لے کے ہیں، وہ کہتے الحدیث مدلۃ الا للفقہاء، حدیث گمراہی ہے مگر فقہا کے لیے، جو حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے، جو حدیث کو سمجھتے نہیں یا سمجھ نہیں سکتے، یا اس کا الٹا مطلب لیں گے یا اپنی منمانی کریں گے یا اس میں تعریف مانوی کے مرتکب ہیں، وہ حدیث پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں اور وہ گمراہی حاصل کرتے ہیں۔ الحدیث مدلۃ الا للفقہاء، حدیث گمراہی ہے مگر فقہا کے لیے، یعنی فقہا ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور فقہا اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام خطیب بغدادی المتوفی 463 ہجری اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کے صفحہ نمبر 109 پہ امام شافعی سے یہ روایت لے کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ بات کی گئی کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ وہ زہری سے وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا جتنی احادیث میں نے سنی ہیں، جو احادیث میں نے اپنے پاس لی ہیں، فرماتے انا کلو ما سمیت من الحدیث احدث بھی، کیا جتنی حدیثیں میں نے سنی ہیں میں لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کر دوں؟ انا اذن اريد ان ادلهم، اگر میں یہ کہوں اور یہ کروں کہ جتنی احادیث مجھے آتی ہیں اور جتنی حدیث میرے پاس ہیں اگر میں ساری لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، کرنا شروع کر دوں، تو اس طرح تو میں لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، لہذا جتنی حدیث میرے پاس موجود ہے میں ساری لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول، امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ کا قول، مولا علی کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث نمبر 127 اور امام بخاری کا باب، اور اس کے علاوہ احادیث
نبوی اس بات کو بالکل واضح کرتی ہیں، اس مسئلے کو، کہ ہر بندہ حدیث پڑھ کے ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، حدیث کے لیے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور جو بندہ حدیث پڑھ کے تحریف معنوی کا ارتکاب کرے گا یا اپنی منمانی سے کام لے گا اور اس کے مسئلے کو سمجھ نہیں سکے گا تو وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔